رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے 27واں آئینی ترمیم کے بل 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد یہ قانون بن گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مقامی حکومتوں کے نظام پر اتحادی شراکت داروں سے مشاورت کریں گے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی نے آج الگ الگ قراردادیں منظور کی، جن میں سری لنکا کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کے باوجود اس کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کے فیصلے کو سراہا گیا۔ بحرین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے مجرموں کی حوالگی اور امیگریشن کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک میں بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات ختم ہو گئی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حل طلب تنازع کشمیر کشمیریوں کے لیے مسلسل مصائب و مشکلات کا باعث ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں 1 ماہ سے زائد عرصے میں 245 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ آج ڈھاکہ میں عالمی ہاکی کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے ایک میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 8 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب قومی خبروں کی تفصیل۔ صدر آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس ترمیم کے بعد بل اب آئین کا حصہ بن گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ ان ترامیم کا مقصد پاکستان کی مسلح افواج سے متعلقہ قوانین کو 27ویں آئینی ترمیم سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں کی گئی ترامیم کے مطابق ضروری قانون سازی کی گئی ہے، جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملازمت کی مدت بھی شامل ہے۔ ان ترامیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ موجودہ چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ان قوانین میں فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے بھی شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ نے وفاقی آئینی عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2025 کے مسودے کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ بلدیاتی نظام حکومت پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بن سکی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ باہمی مشاورت سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ قومی اسمبلی نے آج پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025، پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر قانون نے واضح کیا کہ آج منظور کردہ بل نئے قوانین نہیں ہیں، بلکہ صرف موجودہ قوانین میں 27ویں ترمیم کے مطابق بعض تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایوان نے آج گھریلو تشدد سے بچاؤ اور تحفظ بل 2025 کی بھی منظوری دی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے ملکی اور بین الاقوامی شراکت داروں کو راغب کرنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پارلیمانی سیکرٹری سبین غوری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو ترغیب دینے کے لیے باضابطہ طریقہ کار اور بنیادی ڈھانچے کے اشتراک کے رہنما اصولوں کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور اسلام آباد میں بھی آئی ٹی پارک قائم کیے جا رہے ہیں۔
سبین غوری نے کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں اسٹارٹ اپ کمپنیوں کو فروغ دینے کے لیے اہم مالی اور تکنیکی مدد فراہم کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی پارلیمانی سیکرٹری شزرا منصب علی خان کھرل نے ایوان کو بتایا کہ حکومت یہ امر یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور موافقت کی حکمت عملیوں کو ملک کی طویل مدتی ترقیاتی منصوبہ بندی میں مکمل طور پر شامل کیا جائے۔ قومی اسمبلی نے بھی آج ایک قرارداد منظور کی جس میں سری لنکن کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام خطرات کے باوجود اپنی کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کی ہدایت کرنے کے فیصلے کو سراہا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں اس سلسلے میں سری لنکا کے صدر اور پوری حکومت کی ذاتی دلچسپی لینے کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ اس سے قبل سینٹ نے آج 27واں آئینی ترمیمی بل 2025 بعض تبدیلیوں کے ساتھ منظور کر لیا جو اس سے پہلے قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بل ایوان میں پیش کیا۔ 64 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا جو ایوان کے کل ارکان کے 2/3 سے کم نہیں ہے۔ قائد ایوان اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے بل کے حق میں ووٹ دینے والے تمام سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے اور پاکستان کے آئین میں 27ویں ترمیم کا عمل قانون اور آئین کے مطابق مکمل ہوا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے غیر ملکی وظائف کے کوٹے کا شفاف نظام موجود ہے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ویزا مسترد ہونے یا دیگر تکنیکی وجوہات کی بنا پر صرف چند طلباء وظائف حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ طارق فضل چودھری نے ایوان کو یقین دلایا کہ حکومت تمام میڈیکل کالجز میں ہر صوبے کے طلباء کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں سیکیورٹی خدشات کے باوجود سری لنکا کی حکومت ان کے کرکٹ بورڈ اور ٹیم کی طرف سے پاکستان کا دورہ جاری رکھنے کے حالیہ فیصلے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کی جس میں کہا گیا کہ سری لنکا کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کی جانب سے مثالی جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ خیرسگالی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو سراہا گیا۔ قرارداد میں جامع سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر متعلقہ وزارتوں کو سراہتے ہوئے محفوظ ماحول میں بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے آج پاکستانی ہم منصب محسن نقوی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بحرینی وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں دہشت گردی کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے معصوم جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرین کے خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بحرین دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان اور برطانیہ نے پولیس کی تربیت، مجرموں کی حوالگی، امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گرائم بیگر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں مجرموں کی حوالگی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی 5 یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے مختلف ایجنسیوں کے افسران کے تربیتی کورسز میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید تربیت اور فورینسک سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں ماحول دوست انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے گرین بلڈنگ کوڈز تیار کیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے فطرت پر مبنی تعمیراتی مواد استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے نجی شعبے اور تمام مقامی ترقیاتی اداروں سمیت تمام شراکت داروں سے کہا کہ وہ بالخصوص بڑے شہری مراکز میں ماحول دوست تعمیراتی منصوبوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔
وہ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ وفاقی وزیر نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان منصوبے کو انقلابی اقدام قرار دیا، جس کے ذریعے صرف ایک بٹن دبانے سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ڈیجیٹل معیشت کی نمایاں خصوصیات اجاگر کرتے ہوئے شہزاد فاطمہ نے کہا کہ اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور کارکردگی اور شفافیت آئے گی۔ انہوں نے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امور داخلہ اور انسدادی منشیات کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے محفوظ ہمسایہ سروے پیر سے شروع ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی اور ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن نے کہا کہ عام شہریوں کی آسانی کے لیے ICP گھریلو سروے کے نام سے ایپ تیار کی جا رہی ہے، جو پلے اسٹور اور ایپل اسٹور پر رکھی جائے گی۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے شہریوں سے کہا کہ وہ متعلقہ حکام سے تعاون کرتے ہوئے سروے ٹیموں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کریں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران کیا گیا۔ دورے میں بحریہ کے سربراہ نے بنگلہ دیش کے بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان اور آرم فورسز ڈویژن کے پرنسپل اسٹاف آفیسر سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں باہمی اور پیشہ وارانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سمندری تحفظ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے میں ملوث تمام دہشت گرد افغان شہری تھے اور حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہی کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے لیے امریکی ساختہ ہتھیاروں سمیت تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا تھا۔ حملے کی منصوبہ بندی زاہد نامی خارجی نے کی۔ حملے کی ذمہ داری خارجی نور ولی محسود کے حکم پر جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی تھی۔ خارجی نور ولی محسود فتنہ الخوارج کو بری ذمہ قرار دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا، جو بھارتی ایجنسی را کا اصل مقصد تھا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ NA 18 ہری پور میں ضمنی انتخابات کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے میں 9 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پولنگ اس ماہ کی 23 تاریخ کو ہوگی۔ یہ نشست قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی۔ بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ کوئٹہ کے رہائشیوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کوئٹہ میں ایک اجلاس کے دوران گیس کی فراہمی کے حوالے سے تمام عوامی شکایات کے ازالے کے لیے فوری اور عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج شروع ہو گیا، جو پیر تک جاری رہے گا۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست منگل کو جاری کی جائے گی، جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل بدھ سے شروع ہوگا۔ پولنگ آئندہ ماہ کی 28 تاریخ کو ہوگی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر اہتمام بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات خوش اسلوبی سے ختم ہو گئی ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ 10 روزہ مذہبی یاترا مکمل کرنے کے بعد بھارت سے تقریباً 2000 سکھ یاتری آج واہگہ بارڈر کے راستے اپنے وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا اور ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق نے یاتریوں کو الوداع کیا، جنہوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے شاندار انتظامات پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا۔ یاتریوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے گھر جیسا پیار اور امن پایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ تمام اداروں کو ان کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور زور دیا کہ کرتارپور راہداری کو مستقل طور پر کھولا جائے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں، جس کے دوران اس نے علاقے کے متعدد اضلاع میں گھروں پر چھاپے مارے اور گرفتاریوں کے علاوہ پابندیاں سخت کر دیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور بھارتی پولیس کے اہلکاروں نے مقبوضہ علاقے میں تقریباً 13 مقامات پر چھاپے مارے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جاری چھاپوں، گرفتاریوں، املاک پر قبضے اور دیگر جابرانہ اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حل طلب تنازع کشمیری عوام کو بے پناہ مصائب سے دوچار کر رہا ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے نصب العین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس حمایت کا اعادہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد اور اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مبصر ریاض منصور کے درمیان آج نیو یارک میں پاکستانی مشن میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت سمیت بہت سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیل نے غزہ سٹی کے مشرقی علاقوں جنوبی شہر خان یونس پر فضائی حملے کیے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 1 ماہ سے زائد کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے غزہ پر تقریباً روزانہ حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 245 فلسطینی شہید اور 627 زخمی ہو گئے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے غزہ میں جنگ بندی کو غیر مؤثر قرار دیا، جس کی بار بار خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال تب تک سے ہونے والی اموات 3% کم ہو کر 12,30,000 ہو گئی ہیں۔ ادارے نے اپنی سالانہ ٹی بی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ 2023 سے اب تک اس بیماری کے مجموعی کیسز میں تقریباً 2% کمی آئی ہے۔ کورونا وائرس کے وبائی مرض کے بعد پہلی بار ٹی بی کے کیسز اور اموات میں کمی آئی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال نئی تشخیص کے بعد ریکارڈ 83 لاکھ افراد نے ٹی بی کے علاج تک رسائی حاصل کی، جبکہ علاج میں کامیابی کی شرح 68 سے بڑھ کر 71% ہو گئی۔ پرو میں ایک بس حادثے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اریکپا کے پہاڑی علاقے میں بس دوسری گاڑی سے ٹکرا کر 200 میٹر گہرائی میں گر گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق مقامی افسر کے مطابق بس میں کم از کم 60 افراد سوار تھے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری ون ڈے سیریز کی آخری میچ اور زمبابوے کے ساتھ آئندہ T20 سہ ملکی ٹورنامنٹ نظرثانی شدہ شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ بقیہ ون ڈے اتوار کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ T20 سہ ملکی ٹورنامنٹ جس میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے شامل ہیں، اب مکمل طور پر اس ماہ کی 18 سے 29 تاریخ تک راولپنڈی میں منعقد ہوگا، جس کا فائنل 29 تاریخ کو ہوگا۔ ہر ٹیم 4 میچ کھیلے گی، جس میں سر فہرست 2 ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ فائنل سمیت تمام میچز شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ دریائے زمبابوے کی قومی کرکٹ ٹیم سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ سکندر رضا کی قیادت میں اسکواڈ آج آرام کرے گا اور کل سے تربیت کا آغاز کرے گا۔ سری لنکا کے ٹور پلان میں ایڈجسٹمنٹ کے بعد سیریز کو ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 سے قبل تیاری کے طور پر کام کرے گا۔ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے دورہ پاکستان جاری رکھنے پر شری لنکن ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کھیلوں اور یکجہتی کے جذبے کی تعریف کی ہے۔ پاکستان شاہینز اپنی مینز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ مہم کا آغاز کل دوحہ میں عمان کے خلاف کرے گی۔ 8 ملکی T20 ایونٹ ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ محمد عرفان خان کی قیادت میں شاہینز گروپ بی میں عمان، بھارت اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہیں، جبکہ گروپ اے میں افغانستان، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ اور سری لنکا شامل ہیں۔ دریاسنا ٹیم نے ٹورنامنٹ سے قبل دوحہ میں پریکٹس سیشن شروع کر دیے ہیں۔ ایک بیان میں ہیڈ کوچ اعجاز احمد نے کہا کہ کھلاڑی ڈسپلن، پورے اعتماد اور پوری ٹورنامنٹ میں جارحانہ مثبت کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ قومی خواتین کے ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کی ٹرافی کی تقریبی رونمائی آج فیصل آباد میں ہوئی۔ ایونٹ میں 5 ٹیموں کے کپتانوں نے شرکت کی۔
टूर्नामेंट कल से इकबाल स्टेडियम और पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर ग्राउंड फैसलाबाद में शुरू होगा। हर टीम 8-8 मैच खेलेगी। फाइनल अगले माह की 6 तारीख को शेड्यूल है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने आज ढाका में बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त देकर फातिहाना आगाज किया। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और अफराज ने 2-2, जबकि कप्तान इमाद बट, गजनफर अली, राना वहीद अशरफ और हनान शाहिद ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश हॉकी सीरीज का दूसरा मैच कल इसी मकाम पर खेला जाएगा और फाइनल इतवार को खेला जाएगा। सीरीज जीतने वाली टीम FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स में पहुंच जाएगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में जारी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम 2025 में तुर्किया 51 गोल्ड समेत 51 गोल्ड तमगों के साथ सरी फहरिस्त है। और अब तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 2473 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,60,657 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 797 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 757 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज बैंक मैक्रोमा के सबसे ज्यादा 112 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 477 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 285 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 142 में कमी, जबकि 50 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 546 रुपये का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्सेस की कीमतों में 80 रुपये 91 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शराय तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 280 रुपये 65 पैसे और कीमत फ़रोख्त 281 रुपये 15 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 367 रुपये 40 पैसे और 369 रुपये 5 पैसे। यूरो 325 रुपये 28 पैसे और 325 रुपये 86 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 83 पैसे और 74 रुपये 97 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 43 पैसे और 76 रुपये 56 पैसे, जबकि जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपया 81 पैसे और कीमत फरोख्त 1 रुपया 82 पैसे रही। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,79,854 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,24,254 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 39,637 मीट्रिक टन बरामदी और 84,617 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी लोक मेले के आज 7वें रोज भी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैमिली, तलबा, फनकार और सयाह मेले में बराह रास्त परफॉर्मेंस से खूब लुत्फ अंदोज हुए। लोक मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें लोग सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शिरकत कर सकते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 जारी है। फेस्टिवल में 142 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 1100 से जायद फनकार शरीक हैं, जो थिएटर और रक्स समेत मुतादिद जहतों में परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आइंदा माह की 7 तारीख तक जारी रहेगा। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी ने 21वीं सदी के नए साइंसी जायजा के उन्वान से चौथी बैनुल-अक़वामी साइंसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अपने इफ्तिताही खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन दौर जदीद के पेचीदा मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद ने पहली कामयाब रोबोटिक सर्जरी मुकम्मल करके तारीखी संग-ए-मील तय कर लिया है। ये कारनामा प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी की क़यादत में अंजाम दिया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर रोबोटिक सर्जरी प्रोफेसर मतीन शरीफ ने कहा कि ये इस्लामाबाद और पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाना चाहते हैं। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। जी, इससे पहले हम मौसम का हाल सुन लेते हैं। जी,
मौसम की ताज़ा सूरत-ए-हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक छाई हुई है और चंद मकामात पर हल्की धुंध भी पड़ रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -7, जबकि लेह में -6, ज़ियारत में -4, गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के कम से कम दर्जा इस्लामाबाद में 6, मरी में 4, लाहौर में 12, कराची में 18, पेशावर में 5, कोयटा में -2, मुजफ्फराबाद में 5, गिलगित में -3, स्कर्दू में -7, श्रीनगर में -2, जम्मू में 10, लेह में -6, पुलवामा में -1, अनंतनाग में -2 और शोपियां में कम से कम दर्जा -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा, तहम पंजाब के चंद मैदानी अजला में हल्की धुंध और स्मोक छाई रही। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल 2025 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये कानून बन गया है। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो मुकामी हुकूमतों के निज़ाम पर इत्तेहादी शराकतदारों से मुशावरत करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली ने आज अलग अलग करारदादें मंजूर की, जिनमें श्रीलंका की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के बावजूद उसकी क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले को सराहा गया। बहरीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। पाकिस्तान और बरतानिया ने मुजरिमों की हवालगी और इमिग्रेशन के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया है। मुल्क में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात खत्म हो गई हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हल तलब तनाज़े कश्मीर कश्मीरियों के लिए मुसलसल मसाइब व मुश्किलात का बाइस है। इस्राइली फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में एक माह से ज्यादा अरसे में 245 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। आज ढाका में आलमी हॉकी कप के क्वालिफाइंग राउंड के एक मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे जुबैर मसूद, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क जवाद असगर, न्यूज़ प्रोड्यूसर मलाहत सोलत, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की
براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سونیا عدنان اور مجاہد خان کو اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ خبرنامے سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔